7 لاکھ جھوٹی احادیث گردش میں، اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، آپ کے پاس کوئی کسوٹی نہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یونس صاحب، میں ایک حساس سوال لے کر آپ کے پاس آیا۔ میرے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے۔ ہمارا ایمان 2 چیزوں پر قائم ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن تو لافانی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ میری پریشانی حدیث کو لے کر ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ علم حاصل کرو بھلے ہی چین جانا پڑے۔ اس کے بارے میں ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ ضعیف ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث جو سنتے آ رہے تھے کہ ایک عورت حضور پر غلاظت پھینکتی تھی، اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ تو اگر 2026 میں بھی احادیث ضعیف ہیں تو ہم اپنا ایمان کس پر قائم کریں؟ بہت اچھا سوال ہے اور یقیناً باعث پریشانی بات تو ہے۔ 7 لاکھ جھوٹی احادیث گردش میں، اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، آپ کے پاس کوئی کسوٹی نہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرآن میں اللہ نے جو باریک مہین نقاط ایمان بیان فرمائے ہیں، اگر وہ حاصل کر لیے جائیں پھر حدیث کے سچے جھوٹے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حدیثوں سے مومن تو نہیں بنو گے۔ حدیثیں پڑھ کے رسول اللہ نے کیا کہا کیا کیا وہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، بھئی ایسا کر لو ویسا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو احادیث سے مشروط نہیں کیا۔ مومن کیسے بنا جائے گا اس میں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس نے اس میں ذات اللہ سے اپنا شرح صدر کر لی تو وہ اسلام کو پا گیا، اور پھر کیا ہوگا؟ فہو علی نور من ربہ، شرح صدر ہو گئی تو رب کی طرف سے اس کے نور کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر بالکل اس کے ساتھ یہ لکھا فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، اور جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام اترا نہیں، اولئک فی ضلال مبین، کلی گمراہی۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، سورہ تغابن میں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دے۔ تم پہلے صاحب ایمان بن جاؤ، ابھی حدیثوں کو مت چھیڑو، ابھی قرآن کی آیت لے کے صاحب ایمان بن جاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے پاس آؤ، ذکر قلب لو، پورا زمانہ چھان مارو، کوئی سینہ منور کرنے والا مل جائے تو کروا لو، نہیں ہو تو پھر آ جانا۔ پھر جب تمہارے قلب میں اللہ کا نور، اللہ کا نام اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ صاحب ایمان کے لیے، جس کے دل میں ایمان اتر جائے، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ مومن کا قلب میری 2 انگلیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ جب آپ کا دل ہی اللہ کی انگلیوں میں آ گیا، اب آپ کو گمراہ کون کر سکتا ہے؟ جب آپ کا دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں آ گیا تو پھر آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر قلب میں آ گیا نور، دل پہ اس میں ذات نقش ہو گیا، سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی دل اللہ اللہ میں مشغول ہو گیا، پھر آپ نے پڑھی حدیث۔ اگر حدیث سچی ہوئی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جانا سچی حدیث ہے۔ اور اگر حدیث پڑھ کے دل کو وحشت ہونے لگے، سمجھ جانا کہ اس میں ملاوٹ ہے، چھوڑ دینا۔ اب اگر تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ حدیث کی سچائی تم پرکھ سکتے ہو تو خدا کی قسم حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں۔ جب حدیث کی حقیقت تم بتاؤ گے تو تم کو حدیث کی ضرورت کیا ہوگی؟ لیکن
یہ جو دونوں احادیث آپ نے بیان فرمائی ہیں عمران بھائی کہ علم حاصل کرو بھلے ہی چین جانا پڑے، یہ شیطان صفت مولویوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ورنہ یہ سچی حدیث ہے۔ تم خود سوچو یار، اس میں کیا برائی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چائنا جانا پڑے، ہاں اگر آپ سیاستدان ہیں کہ بھئی امریکہ ناراض ہو جائے گا پھر تو نہ جائیں۔ اچھا، دوسری حدیث ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکتی تھی، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ارے عورت تو ایک استعارہ ہے، وہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھتے تھے صبح شام حضور پر غلاظت ہی تو پھینکتے تھے۔ ایک ظاہری غلاظت ہے اور ایک باطنی غلاظت ہے، اور یہ غلاظت ہی تو ہوتی ہے، ظاہری کوڑا کرکٹ ہی تو غلاظت نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں عجیب و غریب وسوسے اور خیالات ہوں کہ بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، تو وہ غلاظت ہی پھینک رہے ہیں نا آپ، اور کیا ہے وہ؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، میں سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنی مستند احادیث تھیں ان سب کو ضعیف قرار دے کے نکال دیا گیا۔ یارو 400 سال پہلے سلطان حق باہو نے احادیث پر تحقیق کی، اور احادیث پر تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے 40 احادیث جمع کر کے کہا کہ صرف یہ سچی ہے۔ اب کر لو بات یار، اپنے کانوں کو کھولو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں 400 سال پہلے سلطان حق باہو نے احادیث پر تحقیق فرمائی، اور اس وقت یہ کہا کہ صرف یہ 40 احادیث صحیح ہیں، باقی سب جھوٹی ہیں۔ اب آج آپ بتائیے کون سی حدیث سچی؟ اچھا، اس کے اندر بھی کیا ہوا معلوم؟ ایسی بھی میں نے کتابیں دیکھی کہ سلطان حق باہو نے جو 40 حدیثیں جمع کر کے کہا کہ صرف یہ سچی ہیں باقی سب جھوٹی ہیں، اس پر بھی مولویوں نے 40 حدیثوں کا ایک نیا مجموعہ بنایا جھوٹی، کہ یہ ہیں وہ 40 سچی حدیثیں جو ساری جھوٹی تھی۔ اب ابلیس تو بلا وجہ بدنام ہے، ابلیس کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ یہ جو زندیق حرام زادے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں یہی کافی ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ ابلیس بیچارہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا؟ بولے لے میرے باپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ 800 سال پہلے مولانا روم نے کہا، 800 سال پہلے کے دور میں، کہ اس دور میں کسی مسجد کا امام ہونے سے بہتر ہے کسی یہودی کا غلام ہو جائے۔ اب آج دیکھ لینا آج کیا ہو رہا ہے۔ وظیفہ جس مولوی کو مل رہا ہے وہ سید صاحب کے نعرے لگا رہے، پیرول کے اوپر ہیں مولوی جتنے بھی۔ اور یقین کرو آج کے جو شیعہ علماء ہیں پاکستان میں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت سو کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، خدا کی قسم۔ اب جائیں وہ جواد نقوی صاحب کی گفتگو سنیں، آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر سید صاحب کا جسہ آ گیا ہے۔ ہاں، بلے شاہ کا زمانہ بھی بڑا پرانا ہی ہوگا، یقیناً کم سے کم 200 300 سال تو پرانا ہوگا بلے شاہ کا بھی۔ بلے شاہ نے بھی کیا کہا تھا؟ ملا تے مسالچی اکو چت، کہ ملا اور وہ جو مشل بردار ہوتا ہے، پرانے زمانے میں یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا بھائی، اسٹریٹ لیمپس اور یہ اور وہ تو نہیں تھے نا، تو رات کو جب نکلتے تھے تو ایک مشالچی ہوتا تھا جو مشل ہاتھ میں لے کے چل رہا ہے، اس کے لیے کہا کہ ملا اور مشالچی اکو چت، کہ ملا اور وہ جو مشال اٹھا کے لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، دونوں کی ایک ہی مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ لوگوں کو کے لیے اجالا کر رہے ہیں اور خود اندھیرے وچ لوکاں کر دے چاننا اپ اندھیرے نت۔ اس دور میں یہ حال تھا ان کا مولویوں کا، تو آج کے دور کے مولویوں کا آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح وہ ایک مولوی ہے شاید فیصل آباد میں گاؤں میں، مدنی صاحب ناصر مدنی، وہ آج ہی میں اس کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی میں مسجد میں گیا تو ایک آدمی وہاں سو رہا تھا، تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اسے اٹھا دوں، تو کسی نے مجھے آ کے کہا کہ اس کے پاس تو 9 کلے زمین ہے،
تو میں جو ہے چونک گیا، اوہ اچھا پھر تو یہ جو ہے اس سے کچھ کام نکلوا سکتے ہیں۔ تو وہ جا کے پھر کہا کہ جب میں نے یہ سنا کہ اس کے پاس زمین ہے تو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ جی آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں، گھر پہ کیوں نہیں سوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ بھئی گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے اس لیے میں یہاں سو رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ جی میں آپ کا کام کر دوں گا، تو بس آپ تھوڑی بہت خدمت کر دینا میری۔ تو دوسرے دن جو ہے اس نے کہا کہ بھئی صبح میرا خطاب ہوگا، فجر کی نماز میں آپ سب کو اس نے بتا دیا جی مدنی صاحب کا خطاب ہوگا فجر کے بعد۔ تو اس بزرگ کے، وہ جو بوڑھا آدمی تھا، اس کے بیٹے بہو یہ وغیرہ یہ بھی آ گئے سننے کے لیے۔ تو مدنی صاحب نے پھر درس کے دوران یہ کہا کہ بھئی یہ جو فلاں آدمی ہے اس کی 9 کلے زمین ہے، اس نے سب مدنی صاحب کے نام کر دی۔ وہ بندہ تو کہنے لگا جی پریشان نہ ہو، پیداوی سے کوئی حکمت ہے، پریشان نہ ہو۔ بعد میں جو ہے نا اس کو پتہ چلا کہ جو اس کے بیٹے تھے وہ جو ہے اپنے باپ کو بڑی عزت سے تعظیم سے اٹھا کے لے گئے کہ یہ 9 کلے زمین ہمارے نام کر، بجائے مولوی صاحب کے کرنے۔ اس کے بعد وہ عزت سے وہاں رہنے لگا اور اس نے یہ کہا کہ بھئی اب یہ مجھے عزت سے ہی رکھیں۔ اس نے کہا جی آپ مجھے وظیفہ جو ہے وہ ہر ہفتے دے دیا کریں، میں 2-4 حدیثیں داغ دیا کروں گا۔ یہ تو مولویوں کا حال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر حدیث کو بیچ دیتے ہیں پیسے کے لیے، نہیں ہو تو گڑ لیتے۔ اچھا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے۔ حدیث کیا ہے مجھے آپ بتائیں، جب قرآن اتر گیا تو اب حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہے کہ حدیث کوئی الگ علم نہیں ہے۔ جو باتیں قرآن مجید کی صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو رسول اللہ پھر قرآن کی جو تشریح فرماتے تھے وہ حدیث ہو گئی۔ یہ نہ سمجھیں کہ حدیث کوئی علیحدہ سے علم ہے، قرآن مجید کی تشریحات ہی ہیں احادیث۔ تو ان تشریحات میں بڑا تضاد آ گیا ہے، اتنے مفسر آ گئے ہیں، اتنے مفسر آ گئے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے قرآن مجید کا چلیپا کر دیا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو ضرورت ہے میرے بھائی کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے، قرآن مجید کے احکامات کے مطابقت میں وہ کام کریں جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ کام ہے قرآن مجید کی نص سے قطعی سے جو ثابت ہے، شرح صدر۔ یہ شرح صدر کرنے کا اللہ تم کو رسول اللہ کی امت ہونے کی حیثیت میں تم کو حکم دے رہا ہے کہ شرح صدر کرو، ورنہ یہ شرح صدر ایسا خاص علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا، ربی اشرح لی صدری یسر لی امری۔ اے نبی ہو کر شرح صدر نہیں تھی، یہ تو قرآن میں تھوڑی کروں اپنی طرف سے۔ بھائی وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری شرح صدر کر دے، تو نبی کو تو نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ملی شرح صدر، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ شرح صدر کر دو میری۔ اور رسول اللہ کی امت کو اللہ کہہ رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو یہ شرح صدر حاصل کرو۔ شرح صدر کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر ایک روح نہیں ہے، انسان کے اندر 6 رحمانی مخلوق ہیں، ایک شیطانی ہے۔ وہ جو 6 رحمانی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری قلب کے اندر بند ہیں، اس کو اس میں ذات کے نور سے کھولنا شرح صدر ہے۔ اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں نا، وہ نمازوں سے، تلاوت سے، روزوں سے نہیں ٹوٹتے، وہ مرد کلندر کی نگاہ سے ٹوٹتے ہیں۔ وہ مرشد کامل نظر ڈالتا ہے، 1,80,000 جو جالے ان کو جلاتا ہے، پھر اپنی توجہ سے اس قلب میں حرکت پیدا کرتا ہے، پھر جب وہ کھلتا ہے تو چوزوں کی طرح یہ سارے لطائف نکل کے اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دل اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے، دل اللہ اللہ کرتا ہے، رگڑا لگتا ہے، نور بنتا ہے، وہ نور پھر خون میں مکس ہو جاتا ہے، اور وہ جو روحیں ہیں وہ خون کے اندر تیر رہی ہیں ایک ایسے ایتھیریل انویزیبل ایئر ببل کی طرح، جو آپ اگر ایکس رے بھی کریں تو نظر نہیں آئے،
وہ خون میں تیر رہی ہیں. جب خون میں نور جانا شروع ہو گیا وہ روحیں خود بخود بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی. جب وہ روحیں خود بخود بیدار ہونا شروع ہو جائیں پھر ان کو اللہ اللہ میں لگانا ہے, پھر وہ بھی نور بنانا شروع کر دیں گی. بھئی ایک قلب نور بنائے تو پورے نس نس میں پہنچا کے پورے انسان کے وجود کو پاک کر دے. اگر ساتوں کی ساتوں روحیں وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گی تو پھر نور کا, اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا, اس کی فراوانی کا عالم کیا ہوگا. ایسی صورت میں آپ کو حدیث کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسی لیے بلے شاہ نے کہا اکو الف تیرے درکار, صرف قرآن سے ایک الف لے لے, الف سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, بے تو بس کری ہو یار. یہ ایک الف ہی کافی ہے تمہارے لیے. جو یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے مطابق کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو اس واقعے کو جھٹلانے کے لیے فوری طور پر اس حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. سرکار کرم فرمائیں آپ لوگوں کے حال پر, کیونکہ آپ لوگوں کو آگاہی تو ہے نہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین فرمائیے, میں نے تحقیق کی ہے, احادیث کی اکثریت ایسے لوگوں سے روایت کردہ ہے جنہوں نے یا تو مولا علی کو کافر کہا, یا رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی, یا وہ یزید کے لشکر میں شامل تھے. یزیدیوں کی روایت کردہ احادیث پر آپ عمل کریں گے تو آپ بھی یزیدی ہو جائیں گے. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کا قتل کیا, رسول اللہ کی گستاخیاں کی, جنہوں نے گھر جلائے اہل بیت کے, خیمے جلائے اہل بیت کے. ان سے روایت کردہ احادیث سے آپ کو کیا دین ملے گا؟ اب یہ جو حدیث ہم اکثر و بیشتر سناتے ہیں آپ کو کہ بھئی اللہ تعالیٰ شکلوں کو عملوں کو نہیں دیکھتا, دلوں کو دیکھتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے. اب یہ حدیث ہی نکال دی گئی, اب آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. اور وہ جو حدیث ہے کہ اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ صحیح بخاری میں تھی, اب بخاری شریف مزید صحیح ہو گئی ہے, وہ حدیث نکل گئی ہے. کتنا ظلم ہے یہ بڑا. یہ جو ناصر البانی گزرا ہے اس نے بڑا کام خراب کیا تھا. ناصر البانی جو گزرا ہے اس نے بخاری شریف سے کم و بیش 800 مستند احادیث نکال کے پھینک دی. یہ سب ضعیف, بلکہ ضعیف بھی نہیں کہا, کہا موضوع ہے. ضعیف تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند 7 صحابہ پر نہ ہو تو وہ ضعیف ہے. بھئی ایک ہی صحابہ کافی ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس میں پھر 7 کی سند کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, محمد رسول اللہ نے کوئی بات کہی اس کی تصدیق کی ضرورت ہے, تو یہی چیز مولا علی کے لیے بھی رکھو نا, کہ اگر کسی حدیث کو روایت علی نے کیا ہے کسی دوسرے راوی کی ضرورت نہیں اس کی سند کے لیے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اگر کوئی حدیث مولا علی نے روایت کی ہے اب کیا ضرورت ہے کسی اور کی روایت کی؟ اکیلا علی کافی ہے اس کے تصدق اس کی سند کے لیے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر آپ گمراہ ہیں. یہ امتیاز کیوں رکھا؟ ایک طرف مولا مانتے ہیں علی کو, دوسری طرف اگر اور پھر مسئلہ کیا ہے, جو مولا علی کی روایت ہے وہ انہوں نے لی نہیں. امام اسماعیل بخاری صاحب کو بغض و عناد تھا مولا علی اہل بیت سے, اسی لیے سنی آپ کو کہتے ہیں صرف بخاری پڑھو, صرف بخاری پڑھو تاکہ تم اہل بیت کی محبت سے دور رہو. اس لیے, ورنہ یہ کوئی بات ہے صرف بخاری کیوں؟ بخاری سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ یہ بنی امیہ کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے. بخاری 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 بخاری, بخار ہو گیا بخاری بخاری کرتے ہوئے.